بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 15۔ لئیشا میرے پاس سے چلی گئی تھی تو مجھے سوچنے کا موقع مل گیا۔ میں چاندنی رات میں کھلے سمندر کو دور دور تک دیکھنے لگا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے سمندر میں یہ اندازہ لگانا آسان کام نہیں تھا۔ بہرحال گزرے ہوئے لمحات نت نئی دلچسپیوں کے حامل تھے، اور پروفیسر یہی دلچسپیاں تو میری زندگی کا حاصل تھیں۔ چنانچہ میں نے بہت دور سے سمندر میں سر ابھارتے ہوئے ان چٹانوں کو دیکھا جن کی جانب کشتیاں سفر کر رہی تھیں، اور شاید یہی ان ڈاکوؤں کی منزل تھی۔ کشتیوں کا سفر جاری تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان سیاہ چٹانوں کے درمیان کون کون سے واقعات میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پروفیسر، اور وہ یہ کہ ہم سب لوگ جن میں لئیشا بھی شامل تھی بحری قزاقوں کی قید میں تھے، لیکن باقی تمام لوگوں کے برخلاف لئیشا بہت خوش تھی۔ ظاہر ہے کہ میرے لیے کسی فکر یا تردد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نہ کسی کا اسیر تھا، نہ کسی کا غلام رہا، اور نہ کوئی مجھ پر اپنی مرضی کو مسلط کر سکتا تھا۔ میں تو ان لوگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جس طرح میں نے صدیوں سے ان گنت زمانوں میں ظالموں، جابروں اور طاقتوروں کے گھمنڈ میں مبتلا لوگوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ اور پھر میں سوچنے لگا کہ لئیشا ایک لڑکی تھی، ایک غیر شادی شدہ لڑکی جسے اپنی عزت کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بغیر کسی مزاحمت کے ان دو جوانوں کے ساتھ چلی گئی تھی جو ہمیں گرفتار کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ لئیشا میرے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ وہ میری لامحدود لازوال قوتوں سے بھی واقف تھی۔ وہ اگر چاہتی تو مجھ سے مدد کی درخواست کر سکتی تھی، اور اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر میں اس کی مدد پر آمادہ ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے قزاقوں کے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ ہنسی خوشی قزاقوں کے ساتھ چلی گئی۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ ایک نوجوان اور حسین لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان قزاقوں سے واقف ہے؟ کیا اس اچانک حملے کی سازش میں وہ خود بھی شریک تھی؟ یہ تھے وہ سوالات جو برابر میرے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے، اور ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ابھی مجھے انتظار کرنا تھا۔ میں اگر چاہتا تو اس سارے گھورک دھندے سے نکل کر اپنی نئی راہ پر چل پڑتا، اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کے پس منظر کیا داستان ہے، اور ان کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ میری متجسس فطرت مجھے مجبور کر رہی تھی کہ کچھ دن اور اسیری کا ڈرامہ رچایا جائے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میں لئیشا کے علم اور اس کی پیشن گوئی کا قائل تھا۔ اس نے بڑے دعوے کے ساتھ یہ الفاظ کہے تھے کہ میں اس کی مدد پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ اب مجھے دیکھنا تھا کہ وہ کس طرح مجھے آمادہ کرتی ہے۔ یہ درست ہے کہ شکانیہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی لگاؤ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی نفرت بھی نہیں تھی۔ تو پھر کیوں کر میں لئیشا کی مدد پر آمادہ ہو سکتا ہوں؟ میں انہی خیالات میں مگن تھا کہ ایک قزاق جو شکل و صورت میں کسی ادنا حیثیت کا معلوم ہوتا تھا ہاتھ میں ایک کشتی لیے ہوئے آیا۔ او سنہری بدن والے غلام، اس نے مجھے توہین آمیز انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تیرے لیے کھانا لایا ہوں۔ یہ تیری خوش قسمتی ہے کہ تجھے کھانا دیا جا رہا ہے، اسے کھا لے۔ اس نے کشتی کو میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ خوش قسمتی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، ہم سمندری عقاب اپنے قیدیوں کو اس طرح کھانا نہیں دیتے جس طرح تجھے دیا جا رہا ہے۔ اگر ہماری منزل قریب ہوتی ہے تو ہم اپنے اسیروں کو بالکل کھانا نہیں دیتے، اور اگر ہمیں کئی روز سفر درپیش ہوتا ہے
تو اس دوران ہم انہیں آدھا پیٹ کھانا دیتے ہیں۔ اور پھر اسیروں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہم فالتو آدمیوں کا بوجھ اٹھائے پھرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اگر اسیروں کی زندگی میں ہمیں کسی فائدے کی امید نہیں ہوتی تو ہم انہیں اپنی قید سے اور ساتھ ہی زندگی کی قید سے آزاد کر دیتے ہیں، لیکن بعض اسیروں کو کسی مصلحت کی بنا پر زندہ رکھنا مقصود ہو تو ہم انہیں صرف اتنا ہی کھانا دیتے ہیں جتنا ان کے جسم و جان کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کیا تمہارے پاس کھانے کی کمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے خیال میں تو تم لوگ بہت دولت مند ہو، پھر انسانوں کو بھوکا کیوں رکھتے ہو؟ ہمارے پاس کھانے کی کمی نہیں، اس نے جواب دیا۔ ہم اپنے اسیروں کو بھوکا اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے بازوؤں کی طاقت کم ہو جائے، ان کے جسموں سے جان نکل جائے اور وہ موقع پا کر ہم پر وار کرنے کے اہل نہ ہوں۔ بہت خوب، میں نے کہا اور میں کھانا کھانے لگا۔ پھر میں نے اس سے کہا، میں لائیشا سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، قزاق نے جواب دیا، اور ہم لوگ اپنے قیدیوں سے زیادہ گفتگو کرنے کے عادی بھی نہیں ہیں، لیکن میں تمہاری شخصیت سے متاثر ہوں۔ یہ سنہری رنگت واقعی بہت خوب ہے، یہ تمہارے جسم کی سنہری رنگت واقعی بہت خوب ہے۔ سنا ہے شکانیہ نے تجھے بہت بھاری رقم دے کر خریدا ہے۔ واقعی تو اس قابل ہے۔ مجھے یقین ہے بوقام تجھے قتل نہیں کرے گا اور تجھے بیچ کر وہ بہت بڑی رقم حاصل کرے گا۔ یہ بوقام کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ بوقام ہمارا سردار ہے، اس نے جواب دیا۔ ہم لوگ اپنے آپ کو سمندری عقاب کہتے ہیں اور بوقام کا مطلب ہے عقابوں کا سردار۔ تمہارا مطلب اسی قوی ہیکل قزاق سے ہے جس کی ایک آنکھ پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں وہی، اس نے جواب دیا۔ ہم عقابوں میں سرداری کا ایک پیمانہ ہوتا ہے اور وہ ہے سب سے زیادہ طاقتور۔ جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا وہی ہمارا سردار ہوگا، اور بوقام ہمیں سے سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارے پورے گروہ میں کوئی شخص کشتی، شمشیر زنی، نیزہ بازی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ حقیقی معنوں میں ناقابل تسخیر ہے۔ ناقابل تسخیر؟ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس بیچارے معمولی درجے کے قزاق کو بوقام دنیا کا سب سے زیادہ بہادر آدمی نظر آ رہا تھا، اور میں اس کی نظروں میں محض ایک غلام تھا، ایک زرخرید اور مفتوح غلام جس کی جلد کی رنگت سنہری تھی۔ اور دوسرے قیدی کہاں گئے؟ میں نے سوال کیا۔ تم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ فیصلہ کرنا بوقام کا کام ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اس نے جواب دیا۔ لیکن تجھے دوسروں کی بھی فکر کیوں ہے؟ تو اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ کیا تو یہ جاننے کا خواہش مند نہیں کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ نہیں، میں یہ جاننے کا خواہش مند نہیں ہوں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ میرے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو میں چاہوں گا۔ تو مجھے کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے، اس نے کہا۔ تو جانتا نہیں کہ بوقام کون ہے اور ہم لوگ اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ میں نہ تو پاگل ہوں اور نہ تمہارے بوقام سے خوف زدہ، میں نے اسے جواب دیا۔ وقت آنے پر تجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اوہ، اس نے طنزیہ انداز میں کہا، بڑا مغرور معلوم ہوتا ہے۔ خیر، کھانا کھا لے۔ لائیشا نے خاص طور پر حکم دیا تھا کہ تجھے پیٹ بھر کر عمدہ کھانا دیا جائے۔ مگر لائیشا کہاں ہے؟ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا۔ وہ اس وقت بوقام کے پاس ہے، اس نے جواب دیا، اور میں سوچنے لگا کہ لائیشا بوقام کے پاس کس طرح پہنچ گئی۔ یقیناً وہ کسی گہری سازش میں مصروف ہے۔ اس نے بحری قزاقوں کے سردار کو کسی نہ کسی طرح شیشے میں اتار لیا ہے، اور اب وہ اس کی منظور نظر بن کر حکم چلا رہی ہے۔ ہاں، وہ ہے بھی تو بہت خوبصورت اور کم سن، جس پر حکم چلانا چاہے اس کے لیے آسان ہے۔ میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ کس سوچ میں غرق ہو گیا سنہری غلام؟ قزاق نے مجھ سے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اسے سوال کیا۔ میرا نام ڈینب ہے، اور تیرا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اکیاس کہتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ سنو ڈینب، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، کیا ہم دوستوں کی طرح نہیں رہ سکتے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ڈینب کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ویسے لڑائی کے دوران تو نے اچھے ہاتھ دکھائے تھے،
اور میں بہادری کو پسند کرتا ہوں۔ بہرحال جب تک تو زندہ ہے یا ہمارے ساتھ ہے اس وقت تک مجھے اپنا دوست سمجھ۔ اچھا اب کھانا کھا لے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ ڈینب کھانے کے برتن اٹھا کر واپس چلا گیا اور ہمارا سفر اسی طرح جاری رہا۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ تو مجھے لائیشا ہی نظر آئی اور نہ بوقام، اور میں نے ان میں سے کسی سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ مجھے معلوم تھا کہ لائیشا میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، یہاں تک کہ اسے میرے ان اقدامات کا بھی علم تھا جو میں مستقبل میں کرنے والا تھا۔ تبھی تو اس نے بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ میں اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور اسی لیے وہ شاید میری طرف سے مطمئن تھی اور اس نے مجھ سے ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن یہ کہ وہ میرا سامنا کرنے سے اس لیے گریز کر رہی ہے کہ میں اس سے اور اس کے بوقام کے درمیان تعلقات کے بارے میں ضرور پوچھوں گا، اور ابھی وہ اس سلسلے میں کچھ نہ کہنا چاہتی تھی۔ بہرحال مجھے اس کے نہ ملنے پر کوئی تشویش نہیں تھی اور نہ غم، البتہ میں یہ جاننے کی خواہش ضرور رکھتا تھا کہ شکانیہ، جالوت اور کنگانا وغیرہ کے ساتھ اس وقت کیا سلوک کیا جا رہا ہے، آیا انہیں کھانا وغیرہ دیا جا رہا ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے پروفیسر، میرے لیے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مجھے کھانا دیا جا رہا ہے یا نہیں۔ کھانا میرے لیے ذریعہ زندگی نہیں تھا، لیکن وہ لوگ تو فانی تھے، دنیا کے تمام انسانوں کی طرح فانی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، یہ شاید قمری مہینے کی آخری تاریخیں تھیں۔ چاند کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں تھا، ہر طرف گہری تاریکی پھیل گئی تھی، اور اس تاریکی میں پرہول سناٹے چھپے ہوئے تھے۔ صرف سمندری موجوں کی غضبناک آوازوں کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ڈینب کھانا لے کر آ گیا۔ مجھے کھانے کی خواہش نہیں تھی، تاہم میں اس قزاق سے باتیں کرنا چاہتا تھا، ان لوگوں کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا۔ آؤ دوست، میں نے ڈینب کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا۔ ہماری منزل ابھی کتنی دور ہے؟ کچھ زیادہ دور نہیں ہے، ڈینب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رات کے ختم ہوتے ہوتے ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ تم لوگ اپنے اس ٹھکانے میں کب سے آباد ہو؟ میں نے سوال کیا۔ میں آج سے 5 سال پہلے اس گروہ میں شامل ہوا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن گروہ کے پاس یہ ٹھکانہ گزشتہ 20 سال سے ہے۔ گزشتہ 20 سال سے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ڈینب نے جواب دیا۔ دراصل ویران اور غیر آباد سیاہ پہاڑوں کے درمیان چٹانوں سے تراش کر یہ مضبوط ٹھکانہ آج سے 20 سال پہلے شترال اور اس کے ساتھیوں نے تعمیر کروایا تھا۔ شترال اپنے گروہ کا سردار تھا اور بہت بہادر اور طاقتور انسان تھا۔ ایک طویل عرصے تک وہ گروہ کا سردار رہا، لیکن پھر وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی طاقت میں کمی آ گئی۔ اس عرصے کے دوران بوقام، جو قزاقوں کے ایک دوسرے لیکن چھوٹے سے گروہ کا سردار تھا، تیزی سے کامیابی کے مراحل طے کر رہا تھا۔ بوقام کی نظریں شترال کے ٹھکانے پر لگی ہوئی تھیں۔ بوقام نے شترال کو پیشکش کی کہ وہ اپنی ضعیف العمری کے سبب اب سرداری چھوڑ دے اور اپنے گروہ کو بوقام کے گروہ میں ضم کر کے بوقام کو سردار مان لے۔ بوقام نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو مکمل تحفظ اور تعاون کی یقین دہانی دی، لیکن شترال اس بات پر آمادہ نہ ہوا اور اس نے بوقام کو جنگ کی دعوت دی۔ دونوں گروہوں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی اور بوقام نے اپنی جوان مردی کے زبردست جوہر دکھائے۔ اس کے ساتھیوں نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود جم کر خوب مقابلہ کیا اور بالآخر شترال کے گروہ کو شکست دے دی۔ بوڑھا شترال مارا گیا اور اس مقابلے میں بوقام کو اپنی ایک آنکھ سے محروم ہونا پڑا۔ شترال کی موت کے بعد اس کے گروہ کے زیادہ تر سپاہی مارے گئے، جو باقی بچے وہ گرفتار ہوئے اور انہوں نے بوقام سے وفاداری کا عہد کر لیا اور اس کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ آخر وہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ کیا لائیشا بھی بوقام کے ساتھ تھی؟ میں نے پوچھا۔ شاید، اس نے جواب دیا، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں، اور نہ مجھے اتنا اختیار حاصل ہے کہ میں سردار اور اس کے مہمانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہوں۔ اس ادنا قزاق سے اب اس موضوع پر زیادہ بات چیت فضول تھی۔ اسے بوقام اور لائیشا کے تعلقات اور ان کی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ڈینب تھوڑی دیر کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس بڑی سی کشتی میں اب جگہ جگہ مشعلیں روشن کر دی گئی تھیں۔ آس پاس چلنے والی کشتیوں میں بھی روشنی کے نقطے نمودار ہو گئے تھے۔
عجیب و غریب منظر تھا پروفیسر، دور دور تک پھیلی لامتناہی تاریکی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ساری کائنات کی سیاہی ایک دبیس چادر میں لپٹ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی ہو، اور اس گھور تاریکی میں غراتے ہوئے سمندر کی موجوں پر تیرتے ہوئے روشنی کے چند نقطے گہرے سناٹے اور تاریکی میں روشنی کے یہ ٹمٹماتے دیے زندگی کی علامت بنے ہوئے تھے۔ رات ڈھکتی گئی، اندھیرا گہرا ہوتا گیا، ہوا میں زیادہ خنکی آتی گئی، اور میں کشتی کے ایک کونے میں ایک آرام دہ نشست پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ لائیشا نہ جانے اس وقت کیا کر رہی ہوگی۔ اب آسمان پر تارے نکل آئے تھے اور سطح سمندر پر پھیلی ہوئی بھیانک تاریکی کے پس منظر میں ان کی روشنی بڑی تیز معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں ستاروں پر جما دیں۔ میں ان سے کچھ پوچھ نہیں رہا تھا، کوئی سوال و جواب نہیں کر رہا تھا، صرف دوستانہ گفتگو کر رہا تھا۔ وہ میرے دوست جو تھے، صدیوں پرانے ازلی اور ابدی دوست، جو ہر ضرورت کے موقع پر میری مدد کے لیے آمادہ رہتے تھے، اور جن کی فراہم کردہ معلومات نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ اور پھر میں اپنے دوستوں کی محفل سے چلا گیا۔ ستاروں کے ساتھ میری آنکھ مچولی کا کھیل دیر تک جاری رہا، یہاں تک کہ وہ ایک ایک کر کے میری نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہو گئی۔ دور افق پر آسمان کا رنگ ہلکا ہلکا سرخ ہو چلا تھا، تاریکی کی دبیس چادر دھیرے دھیرے چھوٹ رہی تھی، ہوا میں اور زیادہ نرمی اور لطافت پیدا ہو گئی تھی۔ کہیں دور سے آبی پرندوں کی قلقاریوں کی کا آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سفر کی ایک اور رات بیت گئی اور ایک نیا ہنگامہ پرور دن طلوع ہو رہا تھا۔ میں نے ایک انگڑائی لے کر بدن کو جھٹکا دیا اور سامنے نظر ڈالی۔ دھند میں لپٹا ہوا ایک جزیرہ میرے سامنے تھا، جس میں جگہ جگہ اونچے پہاڑ اپنا سر اٹھائے ہوئے کھڑے تھے۔ کوہر کی گہری چادر میں ان پہاڑوں کے خطو خال سرمٹی رنگ کے نظر آ رہے تھے۔ کشتی میں زندگی کی چہل پہل کا آغاز ہو گیا تھا۔ دو قزاق میرے سامنے سے ہتھیار بجاتے ہوئے گزرے۔ انہوں نے میری جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ شاید کشتی پر موجود سارے قزاقوں کو اس بات کا یقین تھا کہ کوئی بھی قیدی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، خواہ اس کے ہاتھ پر کھلے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اس بحر ناپید کنار میں چھلانگ لگانا صرف اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ اب لائیشا اور بقام بھی اپنے سنہرے خوابوں سے بیدار ہو گئے ہوں گے، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ بہرحال خوب کھیل تھا، لیکن پروفیسر، جیسا کہ میں آگے چل کر تمہیں بتاؤں گا، میں سخت غلطی پر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سپیدہ سحر پورے طور پر نمودار ہو گیا۔ بڑے بڑے سفید پردوں والے آبی جانوروں کے غول ہمارے سروں پر سے اڑ رہے تھے، اپنی طرح طرح کی آوازوں میں آمد سحر کا خیر مقدم کر رہی تھی۔ پورے ماحول پر ایک سحر انگیز کیفیت طاری تھی۔ سامنے پہاڑوں کے خطوط اور زیادہ نمایاں ہو گئے تھے۔ ساحل پر اگے ہوئے گھنے درخت ایک سبز کاہی دھندلکے کی مانند نظر آ رہے تھے۔ کشتیوں کا قافلہ ساحل کی طرف روان دوان تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اب میری زندگی کی طویل تاریخ کا ایک اور نیا دلچسپ باب کا اضافہ ہونے والا ہے۔ صبح کی روح پرور اور کیف اگیں ہوا کے جھونکوں نے جو کوہر اور پانی کے بخارات سے بوجھل تھے، مجھ پر غنودگی کی سی کیفیت طاری کر دی، اور اسی عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ میری کمر پر پڑنے والی لات بڑی زوردار تھی، اور میں اچانک ہڑبڑا کر اڑ گیا۔ میرے سامنے سیاہ داڑھی والا ایک ہٹا کٹا قزاق ہتھیاروں سے لیس کھڑا مجھے نفرت سے گھور رہا تھا۔ تو کوئی شہزادہ نہیں ہے جو دن چڑھے تک سوتا رہے گا، بدبخت، اس نے بڑی نخوت کے ساتھ کہا۔ صبح ہو گئی ہے، اٹھ جا، ہم منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں، اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا۔ میری آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے، اور میرا فوری ارادہ یہ تھا کہ اس بد نصیب شخص کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں، لیکن پھر میں نے فوراً ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ نادانستگی کے عالم میں کیا تھا۔ وہ میری قوتوں اور صلاحیتوں سے ناواقف تھا، اور اس نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا تھا جو غلاموں اور اسیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس میں اس کا زیادہ قصور نہ تھا، تاہم اسے کچھ نہ کچھ سزا دینی ضروری تھی تاکہ آئندہ وہ انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنا سیکھ لے۔ میں چند لمحوں تک اسی طرح اپنی نشست پر نیم دراز رہا، اور سرد آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا اور اس کے آئندہ اقدام کا منتظر تھا۔ کیا تو نے سنا نہیں سنہری غلام؟ کیا تجھے اٹھانے کے لیے مجھے تلوار کی نوک استعمال کرنی پڑے گی؟ اس نے اپنی تلوار کھینچتے ہوئے کہا۔
لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالتا، میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ تو فولاد کی گرفت میں تھا اور وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، اور میں نے دوسرے ہاتھ سے ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ اگرچہ میں نے آہستہ سے تھپڑ مارا تھا، لیکن اس کی چیخ دل ہلا دینے والی تھی۔ اس کے منہ سے خون کی دھار بہہ نکلی، شاید کئی دانت اپنی جگہ سے ہل گئے تھے۔ اس کی چیخ سن کر کئی قزاق چاروں طرف سے دوڑ کر آ گئے اور اس منظر کو حیرت سے دیکھنے لگے اور تیز تیز لہجے میں گفتگو کرنے لگے۔ ذرا سی دیر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کئی قزاقوں نے اپنی تلواریں کھینچ لیں اور قریب تھا کہ وہ مجھ پر پل پڑتے کہ پیچھے سے ایک کرخت آواز بلند ہوئی، یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، بقام اپنی آنکھ پر سیاہ پٹی باندھے بڑے پروقار انداز میں ایک چٹان کے سامنے کھڑا تھا۔ سردار، اس سنہری جسم والے غلام نے اسے ایک تماچا مار دیا ہے، ہم اس کی بوٹیاں کاٹ دیں گے۔ کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ فی الحال تم سب لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں تمہاری بوٹیاں کاٹ دوں گا۔ بقام زور سے دہاڑا اور سارے قزاق ادھر ادھر ہو گئے۔ مجھے افسوس ہے اوکیاس، بقام نے میرے قریب آ کر کہا، یہ سب لوگ تم سے واقف نہیں ہیں، ورنہ وہ تمہاری شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ ہورال نے ضرور کوئی ایسی بات کی ہوگی جس پر تم نے اس کے تماچا مارا، میں اس کی جانب سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں بقام کا یہ رویہ دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ یہ جلاد صفت قزاق میرے ساتھ اس قدر مہربانی سے پیش آ رہا تھا، لیکن فوراً ہی میں نے اپنی حیرت پر قابو پا لیا۔ یقیناً لائشہ نے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہوگا اور میری قوتوں اور صلاحیتوں کا اسے بخوبی علم ہو گیا ہوگا۔ تاہم میں نے تصدیق کی غرض سے اس سے پوچھا، تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو سردار؟ بہت کچھ جانتا ہوں، اس نے اپنے خوفناک چہرے پر مسکراہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے بارے میں اب سے نہیں، بہت عرصے سے جانتا ہوں، اور تم سے ہم لوگوں کی ملاقات بالکل اسی طرح ہوئی ہے جس طرح اس کی پیشن گوئی میری بیٹی نے کی تھی۔ تمہاری بیٹی نے؟ میں ایک دم چونک پڑا۔ تمہاری کون سی بیٹی ہے؟ میرے ذہن میں عجیب و غریب شبہات سر اٹھا رہے تھے۔ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو گیاس، اس نے جواب دیا، میری بیٹی لائشہ جو علم کا سمندر ہے۔ کیا کہا؟ لائشہ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا لائشہ تمہاری بیٹی ہے؟ ہاں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ لیکن وہ تو فرناس کی بیٹی ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ حیرتوں کے سمندر سے نکل آؤ میرے دوست، اس نے مسکرا کر کہا، ہماری منزل اب قریب آ گئی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر ہم ناکا پہنچ جائیں گے اور پھر اطمینان سے بیٹھ کر ساری باتیں ہوں گی۔ تمہیں اس پوری داستان سے واقف کروایا جائے گا، تمہارے لیے یہ سب کچھ جاننا ویسے بھی ضروری ہے۔ کشتیاں ناقاب کے ساحل پر پہنچ گئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس کی پشت پر کئی پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے۔ سارا جزیرہ ہرے بھرے درختوں، سرسبز جھاڑیوں اور بے تحاشا پھیلی ہوئی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کشتیوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے ساحل پر کافی لوگ موجود تھے، لیکن میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ ان میں سے نوجوانوں کی تعداد بہت کم تھی، زیادہ تر بچے اور بوڑھے تھے، اور پھر عورتیں، جوانی، زندگی اور صحت و توانائی سے بھرپور عورتیں، جن کے چہروں کی جلد کو کھلے آسمان کی دھوپ اور سمندر کی قربت نے سنوار دیا تھا، جن کے بدن محنت اور جفاکشی کے سبب سخت اور مضبوط نظر آ رہے تھے۔ بڑی دلکش اور حسین عورتیں تھیں، ان میں کچھ عمر رسیدہ بھی تھیں، لیکن مجموعی طور پر جوان عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ پہاڑوں کی چٹانوں کو اندر ہی اندر تراش کر انسانوں کے محنت کش اور ہنرمند ہاتھوں نے فن کا ایک اعلیٰ شاہکار تخلیق کیا تھا۔ اور پروفیسر، ان پہاڑوں کے اندر کیسی دنیا موجود تھی؟ بے شمار کمرے بنوائے گئے تھے جن کا دوسرا سرا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتھروں کو اس نفاست سے تراشا گیا تھا کہ دیکھ کر جی خوش ہو جائے۔ جانے وہ کون لوگ تھے جن کے ہنرمند ہاتھوں نے اس عظیم الشان رہائش گاہ کی تعمیر کی تھی جس کا ایک ایک گوشہ انسانی عظمت کی گواہی دے رہا تھا۔ خود بقام کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس بستی کے معمار کون تھے۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا
کہ اس کی تعمیر شترال نے کروائی تھی۔ یہ پوری بستی قزاقوں کی بستی تھی اور اب اس پر بوقام کی حکمرانی تھی۔ یہ ایک بہت وسیع و عریض ہال تھا جس میں چند لوگ جمع تھے۔ مجھے بیٹھنے کے لیے ایک زرے دار کرسی پیش کی گئی۔ سامنے ایک بڑے سے سجے ہوئے تخت پر بقام اور لئیشا بیٹھے ہوئے تھے۔ سمندری سفر کے دوران اور اس کے بعد لئیشا کو اب میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت پرسکون اور خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا۔ میں اس کرسی پر بیٹھ گیا اور تب اچانک ہال کے دوسرے کونے میں بہت سے قیدیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر دیکھا، وہ شکانیہ تھی، ایزابیل کی پرغرور ملکہ شکانیہ، جس نے ایک بڑا خزانہ دے کر مجھے خریدا تھا۔ اس وقت وہ پابا زنجیر لائی جا رہی تھی۔ اس کے چاروں طرف قزاق ننگی تلواریں سونتے ہوئے چل رہے تھے اور 2 قزاق شکانیہ کو سہارا دے کر لا رہے تھے۔ چند ہی روز میں اس کی حالت میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اچانک بوڑھی اور عمر رسیدہ نظر آنے لگی تھی۔ اس کی دلکش آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمودار ہو گئے تھے۔ اس کا لباس میلا اور شکن آلود ہو گیا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں ویرانی تھی اور چہرے پر شکست خوردگی کے ملال کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے ایک عجیب سی نگاہ ہم لوگوں پر ڈالی اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ عبرت کا مقام بنی ہوئی تھی۔ اس کا کوئی دوست، کوئی ساتھی وہاں موجود نہیں تھا اور دشمنوں کے درمیان اکیلی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے دل میں میری تائید و حمایت کا یقین لیے ہوئے تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ شکانیہ کی مدد کروں گا، کم از کم اسے موت کے منہ سے تو ضرور بچا لوں گا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ شکانیہ سے میری دلچسپی صرف اس حد تک تھی کہ میں اسے مرنے سے بچانا چاہتا تھا۔ محافظوں نے شکانیہ کو ایک لکڑی کی کرسی پر بٹھا دیا اور اس کے چاروں طرف تلواریں سونت کر کھڑے ہو گئے۔ اب اس وسیع و عریض ہال میں 6 محافظوں کے علاوہ صرف 3 افراد موجود تھے، میں، لئیشا اور بقام۔ شکانیہ کی کرسی ہم لوگوں سے کافی فاصلے پر تھی۔ میرے معزز و محترم دوست، بقام نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی لئیشا نے… ٹھہرو بقام، میں نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ لئیشا تمہاری بیٹی کس طرح ہے؟ بابا تمہارے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے، بقام کے بجائے لئیشا نے کہا۔ تم سے کوئی بات چھپائی نہیں جائے گی سنہری فرشتے، لیکن تم ذرا صبر سے ہماری باتیں سنو۔ میں نے دیکھا کہ شکانیہ بقام کے الفاظ پر اچھل گئی تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے کبھی لئیشا کو دیکھتی اور کبھی بقام کو۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لئیشا میری بیٹی کس طرح ہے، بقام نے کہا اور شکانیہ کی طرف دیکھ کر بولا، اے مغرور اور ظالم عورت، تو بھی یہ باتیں سن لے جو آج تک تیرے علم میں نہیں تھیں۔ انکشافات یقیناً تیری روح کو لرزا دیں گے۔ ترابلا، لئیشا کی ماں، ایک نیک دل عورت اور شوہر پرست عورت تھی۔ اس کا شوہر فرناس، جو ایزابیلا کا حکمران تھا، اسے بہت چاہتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نوجوان تھا۔ ترابلا اور میں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ فرناس سے شادی کے بعد ترابلا نے مجھے فرناس کی حکومت میں ایک اچھا عہدہ دلوا دیا تھا اور فرناس میری خدمات سے بہت مطمئن اور خوش تھا۔ فرناس کو صرف ایک ہی غم تھا اور وہ یہ کہ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اکثر یہ کہتا کہ اس کے مرنے کے بعد ایزابیلا کی ریاست پر دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا اور اس کا نام لیوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ تب اس نے شکانیہ کے ساتھ دوسری شادی کر لی۔ شکانیہ جب فرناس کی بیوی بن کر آئی تو پہلے دن سے وہ ترابلا سے شدید نفرت کرنے لگی۔ وہ رات دن ترابلا کے خلاف فرناس کے کان بھرتی اور ترابلا کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں وہ اسے محل سے نہ نکلوا دے۔ ترابلا کے پاس اپنے بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کسی طرح ماں بن جائے۔ ترابلا مجھے اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھتی تھی اور اس نے مجھے ایک دن تنہائی میں بلا کر اپنی داستان غم سنائی اور یہ بتایا کہ شکانیہ اس کی جان کی دشمن بن گئی ہے اور اسے اس کی جانب سے سخت خطرہ لاحق ہے۔ تب میں بوڑھی نفرتیا کے پاس چلا گیا۔ وہ بظاہر ایک بوڑھی سبزی فروش عورت تھی، لیکن میرے علاوہ کوئی چند ہی لوگ یہ بات جانتے تھے کہ وہ ستاروں کا علم رکھتی تھی اور آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کر سکتی تھی۔ اس نے یہ علم بڑی محنت سے اور دیوتاؤں کے حضور کڑی مشقتوں کا نذرانہ پیش کر کے حاصل کیا تھا۔
لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو مخفی رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے بوڑھی نفرتیا کو ساری بات بتا کر اس سے مدد کی درخواست کی اور اسے محل میں ترابلا کے پاس بھجوا دیا۔ ترابلا نے اسے محل ہی میں مستقل اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور تب بوڑھی نفرتیا نے ترابلا کو بتایا کہ ترابلا ماں بن سکتی ہے لیکن فرناس باپ نہیں بن سکتا، کیونکہ دیوتاؤں نے اس کی قسمت میں باپ بننے کا خانہ نہیں بنایا۔ ترابلا اس بات سے سخت پریشان ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ بہت جلد شکانیا اسے ٹھکانے لگوا دے گی، لیکن نفرتیا نے اسے تسلی دی اور یہ کہا کہ ایسے مواقعوں پر دیوتاؤں نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو مناسب سمجھے وہ کرے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ نفرتیا نے کہا کہ دیوتا انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جو عام راستوں سے ہٹ کر ہو تو دیوتا اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ نفرتیا نے مجھے ساری بات بتائی اور پھر مجھے ایک عجیب و غریب حکم دیا کہ میں ترابلا کی مدد کروں، کیونکہ دیوتاؤں کی مرضی یہی ہے۔ میرے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ترابلا کو میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری دوست تھی اور محسنہ بھی۔ اس نے مجھے فرناس کی حکومت میں اعلیٰ عہدہ دلایا تھا۔ میں اس کے ساتھ ایسی کسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن نفرتیا نے مجھ سے کہا کہ اگر ترابلا کی جان بچانا مقصود ہو تو ایسا کرنا ہوگا، اور پھر لئیشا پیدا ہوئی۔ فرناس اور ترابلا دونوں بہت خوش تھے۔ فرناس کی زندگی بھر کی محرومی کا مداوع ہو گیا تھا، اور لئیشا ایک جیتے جاگتے کھلونے کی صورت میں اس کے ہاتھ میں تھی۔ فرناس کا زیادہ تر وقت اب ترابلا اور اپنی بیٹی کے ساتھ گزرتا تھا، اور شکانیا کانٹوں پر لوٹتی تھی۔ اگرچہ شکانیا کو محل میں وہ تمام مراعات اور اختیارات حاصل تھے جو ایک حکمران کی ملکہ کو حاصل ہونے چاہیے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کی خواہاں تھی۔ وہ ہر چیز کی بلا شرکت غیر مالک بننا چاہتی تھی۔ بچے کی پرورش اور دیکھ بھال کا کام نفرتیا کے سپرد تھا۔ ترابلا کو خطرہ تھا کہ شکانیا موقع پا کر اس کی بچی کو ہلاک نہ کروا دے، اس لیے اس صورت میں نفرتیا سے زیادہ اس کی حفاظت کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میرے اور ترابلا کے علاوہ نفرتیا دنیا میں وہ واحد فرد تھی جو اس راز کی امین تھی۔ نفرتیا کو خود بھی بچی سے محبت تھی اور وہ بڑے پیار سے اس کی پرورش کر رہی تھی۔ نفرتیا کی محقی صلاحیتوں کے بارے میں شکانیا سمیت پورے محل میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ لئیشا کی پیدائش کے 3 سال کے بعد شکانیا نے بعض سازشی امراء کی مدد سے فرناس کو دھوکے سے زہر دے دیا۔ فرناس ہلاک ہو گیا، اور اس کے چند ہی روز بعد جب ملکہ ترابلا کی تخت نشینی کا اعلان ہونے والا تھا تو شکانیا نے سوتے میں اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ لئیشا اس وقت نفرتیا کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھی، ورنہ شاید آج یہ یہاں زندہ نہ بیٹھی ہوتی۔ فرناس اور ترابلا کی ہلاکت کے بعد شکانیا ایزابیلا کی حکمران بن گئی، اور اس نے اپنی سخت گیر اور ظلم پسند طبیعت سے کام لے کر ان لوگوں پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے جو ترابلا سے ہمدردی رکھتے تھے اور ماضی میں اس کے قریب تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ شکانیا نے میری ملازمت ختم کر دی اور مجھے ایزابیلا کی حدود سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری اولاد اس کے محل میں پرورش پا رہی ہے۔ ایزابیلا چھوڑنے سے پہلے میں نے نفرتیا سے تفصیلی ملاقات کی۔ نفرتیا نے مجھے بتایا کہ وہ شکانیا کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ لئیشا کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ اگر لئیشا کو قتل کیا گیا تو ایزابیلا کی ساری آبادی اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ ریاست کے لوگوں کو فرناس اور ترابلا کی ہلاکت کے بارے میں صحیح طور پر معلوم نہیں تھا۔ فرناس کے بارے میں تو یہ مشہور کر دیا کہ وہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا ہے، اور ترابلا کی موت کو زینے سے گرنے کا حادثہ قرار دیا گیا تھا۔ اب اگر لئیشا بھی مر جاتی تو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ابھرتے اور شکانیا کے لیے سخت مشکلات پیدا ہو جاتی۔ یہی بات نفرتیا نے شکانیا کو سمجھائی تھی، اور شکانیا کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی، کیونکہ بہرحال محل کے اندر موجود بہت سے لوگوں کو فرناس اور ترابلا کی موت کے بارے میں اصل حقائق کا علم تھا، اور اگر یہ باتیں محل کی 4 دیواری سے باہر نکل جاتیں
تو لوگ شکانیہ کو قتل کر دیتے۔ پھر نفرتیہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ لائشہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھے گی، نیز وہ بچپن ہی سے اسے اپنا علم منتقل کرنا شروع کر دے گی اور اسے ایسی تربیت دے گی جو ایزابیلا تو کجا پورے یونان میں شاید کسی دوسری لڑکی کو نصیب نہ ہو۔ نفرتیہ کا کہنا تھا کہ وہ لائشہ کے سینے کو علم و حکمت کے خزانوں سے بھر دے گی، لیکن خفیہ طور پر اس طرح کہ شکانیہ کو اس کا علم بھی نہ ہو سکے، ورنہ وہ ان دونوں کو ہلاک کروا دے گی۔ مجھے ایزابیلا چھوڑے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں میں نے سب سے پہلے بحری خزاق شترال کو شکست دے کر اس کے جزیرے پر قبضہ کر لیا تھا اور میں سمندر کی دنیا کا بادشاہ بن گیا تھا۔ آس پاس کی چھوٹی موٹی ریاستیں میرے نام سے کانپنے لگیں۔ ملاحوں اور جہاز رانوں کے لیے ہمارے گروہ کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور ہمارے ساتھیوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ اب مجھے اپنی بیٹی کی یاد بری طرح ستا رہی تھی۔ مجھے گزشتہ 5 سال کے عرصے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ نفرتیہ بوڑھی تھی، وہ کسی وقت بھی مر سکتی تھی۔ لائشہ کی یاد بار بار میری دل کی چٹکیاں لے رہی تھیں۔ تب میں نے ایزابیلا جانے اور لائشہ اور نفرتیہ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بھیس بدل کر ایزابیلا پہنچا اور نفرتیہ سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ نفرتیہ زندہ تھی اور لائشہ بھی۔ اس وقت پورے ایزابیلا پر شکانیہ کے نام کا توتی بول رہا تھا۔ حکومت پر اس کی گرفت بڑی سخت تھی۔ اس نے اپنے سارے مخالفین کو ایک ایک کر کے راہ سے ہٹا دیا تھا اور اپنے پسند کے سرداروں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیا تھا۔ نفرتیہ نے لائشہ سے میری ملاقات کروائی۔ اس وقت لائشہ کی عمر 8 سال کی تھی، لیکن مجھے اس سے گفتگو کرتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غیر معمولی ذہن کی مالک ہے۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ ذہین تھی اور نفرتیہ بڑی محنت سے اسے مخفی علوم کی تعلیم دے رہی تھی۔ نفرتیہ کا کہنا تھا کہ 14 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لائشہ مخفی علوم کی مکمل ماہر بن جائے گی اور وہ اسے کم عمر ہی میں مشقتیں کرواتی تھی، اور یہ سارا کام شکانیہ سے چھپ کر کیا جاتا تھا۔ شکانیہ کو فی الحال لائشہ سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ طاقت کے نشے میں چور تھی۔ 14 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لائشہ مخفی علوم کی ماہر بن گئی۔ بوڑھی نفرتیہ کا کام ختم ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قدرت نے اسے محض اسی کام کے لیے اب تک زندہ رکھا تھا، کیونکہ لائشہ کی عمر کا 15واں سال شروع ہوتے ہی نفرتیہ نے داعیِ اجل کو لبیک کہا۔ شکانیہ لائشہ سے شدید نفرت کرتی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں اس سے خوفزدہ بھی تھی، کیونکہ اب محل میں یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ لائشہ مخفی علوم سے واقف ہے اور اسے دیوتاؤں کی تائید حاصل ہے۔ شکانیہ تک بھی یہ خبریں پہنچ گئی تھیں۔ وہ لائشہ کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے دیوتاؤں کی ناراضگی کا خوف تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ لائشہ کا خون کہیں اس کے لیے عذاب نہ بن جائے، اس لیے وہ اپنی خواہش کے باوجود لائشہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ البتہ اس نے اس کی نقل و حرکت پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کر دی تھیں اور دوسرے طریقوں سے لائشہ کو آزار پہنچاتی تھی۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جس کی لائشہ نے اپنے علم کی بنیاد پر پیشن گوئی کی تھی۔ شکانیہ کے جہاز پر حملے کا منصوبہ لائشہ کی پیشن گوئی کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، اور پھر وہی سب کچھ ہوا اور اب تک ہو رہا ہے جو لائشہ کے علم نے بتایا تھا۔ شکانیہ کا زوال ہو چکا ہے، وہ تمہارے سامنے زنجیروں میں جکڑی کھڑی ہے اور لائشہ آزاد ہے۔ بوقام نے اپنی داستان ختم کر کے ایک گہری سانس لی۔ اس سارے عرصے کے دوران لائشہ اور شکانیہ بالکل خاموش رہی تھیں۔ میں نے شکانیہ کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کا رنگ بالکل زرد ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔